قیامت کے قریب ہونے کی 17ویں نشانی یہ ہے کہ لوگ حرام مال کی پرواہ نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2083، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ امن حلال امن حرام۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ جو مال اس کے پاس آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اور آج اس حرام مال کے اتنے پیارے پیارے نام رکھے گئے ہیں، اس طرح کے پروجیکٹس ڈیل کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے قرآن مجید جو بازار میں رکھا ہے بیچنے کے لیے، اس کا ورک اتنا اچھا نہیں لگانے کی کوشش کی، اور حدیث کی کتابیں اتنے اچھے صفحے والی نہیں چھپوانے کی ہمت کی۔ اس قدر وہ فلائر اور وہ لیفلیٹ اور پیمفلیٹ جو ہے وہ اس قدر خوبصورت بنائے ہوتے ہیں، اور سراسر سود اور سراسر حرام کی باتیں۔ بلکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا آفس ایسے نیک لوگوں کا ہوگا جو کرپشن سے اور حرام سے محفوظ ہوگا یا سود سے محفوظ ہوگا۔ ہاں بہت سارے ہوں گے اور ہیں، لیکن حالت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے من شفع لأخیہ شفاعہ، جو کسی بھائی کی سفارش کرتا ہے اس کا کام کروانے کے لیے کام ہو جاتا ہے، فأہدی لہ، اسے گفٹ دیا جاتا ہے، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، اور وہ تحفہ قبول کر لیتا ہے تو یہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو۔ اور آج تو اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ سود مانگا جاتا ہے، اور نام کیا ہے؟ وہ آپ نے میری مٹھائی نہیں مجھے بھجوائی، یعنی کس قدر حرام چیز کو مٹھائی کہنا۔ کبھی گناہ بھی میٹھا ہوتا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے، لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ بعض واقعات بڑا سبق دیتے ہیں۔ وہ ایک اللہ کا نیک بندہ آیا، کہتا ہے کہ مکان بنانا ہے، اس کی اپروول نہیں مل رہی، فائل کتنی دیر کی پڑی ہوئی ہے، نقشہ پاس نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بس وہ رشوت مانگتے ہیں، میں دینا نہیں چاہتا۔ اور اب تو مسئلہ یہ ہوا، ایک دن آ کے کہتے ہیں اب تو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ناٹ الاؤڈ، کہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک 2 ہفتے کو 10 دن کے بعد آ کے کہتے ہیں جی خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے اجازت مل گئی۔ میں نے کہا وہ تو ناٹ الاؤڈ لکھا تھا، تو آپ کو کیسے وہ اجازت مل گئی؟ کہتے ہیں بس ایک ای کا اضافہ کیا ہے، اسی ناٹ الاؤڈ کے ساتھ انہوں نے ٹی کے بعد ای ڈالی ہے، آگے ڈیش ڈال کے کیا الاؤڈ۔ میں نے کہا یہ ای پھر کتنے کی ملی ہے؟ کہتے ہیں 1 ملین دینا پڑا۔ جس قوم کی حالت یہ ہو وہ قومیں کبھی بلند نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن رواحہ کو جب بھیجا گیا تھا یہودیوں کے پاس کھجوروں کا وزن اور اس کا معاملہ طے کرنے کے لیے، تو انہوں نے رشوت دینا چاہی، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انتم القردہ والخنازیر، تم خنزیر اور بندر لوگ ہو، تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو۔ یہاں تو کس قدر خوشی کے ساتھ اس بات کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو کرپشن اور حرام خوری یہ بھی قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔